ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا رہی کھڑی ہائے زہرا ہائے زہرا رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد شبیب حسینی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں، مجلس و خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواسب اللئام وواضع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صلوات اللہ۔ حضرات، آج اس عظیم ذات کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی قدم بوسی کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے وہ جو سردار جنت ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ذات کا ذکر ہونا ہے کہ جس کا کفو اللہ کی جانب سے اس کو بتایا اور بنایا گیا کہ جس کے لیے یہ آپ حدیث ہمیشہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ساری کائنات کے جن و انس مل کر کے بھی اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو احصا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اس ذات کا ذکر کرنا ہے
کہ جس کے احترام میں آپ جانتے ہیں وہ نبی کھڑا ہو جاتا تھا کہ جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبوتیں اپنی جگہ سے قیام کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، اس ذات کا ذکر کرنا ہے اور اس ذات سے مرتبط یہ آج کی تاریخ ہے، منسوب یہ تاریخ ہے کہ جس کے لیے میں نے گزشتہ سال آخری امام کی ایک حدیث، آپ کا ایک قول پیش کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب ائمہ کرام خدا کی حجت ہیں تمہارے اوپر، لیکن ہم ائمہ کے اوپر اللہ کی حجت ہماری دادی فاطمہ زہرا ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ رات بڑی عظیم رات ہے۔ عزیزان محترم، حق اور باطل کا انکشاف کرنے والی سال کی اہم ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ آج کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے استاد محترم آیت اللہ العظمی آیت اللہ وحید خراسانی، حضرت وحید خراسانی کا جملہ نقل کیا تھا، اور جس پہ ماشاءاللہ اب کافی حد تک عمل ہو رہا ہے، کہ انہوں نے فرمایا درس خارج میں علماء کرام کو درس دیتے دیتے کہ جہاں فقیہ پروری ہوتی ہے، اس درس میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں، ان تاریخوں میں اتنا زیادہ ذکر جناب فاطمہ زہرا ہو، اتنی زیادہ مجلسیں منعقد ہوں، اتنے پروگرام ہوں، سیمینار ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہوں، مقالے لکھے جائیں، کتابیں لکھی جائیں، احیاء فاطمیہ اس بڑے پیمانے پر کیا جائے کہ جس طریقے سے یزید کا نام گالی میں تبدیل ہو گیا، دشنام میں تبدیل ہو گیا، اسی طریقے سے قاتلین جناب زہرا کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو اور علماء کی ان تاکیدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مبارکباد دی جا سکتی ہے ان حضرات کو جو ایام فاطمیہ کے احیاء کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ برسوں میں سے ایک مجلس میں آج ہی کی تاریخ میں اسی منبر پہ شہزادی کونین کی عظمتوں کو بیان کرتے کرتے ایک مجلس میں اپنے اعتبار سے جو آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے والی سب سے اہم حدیث ہے، اس کی تھوڑی وضاحت پیش کی تھی کہ سب سے اہم حدیث اس مرحلے میں حدیث رضا اور غضب ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ جب آیات کی وادی میں ہم وارد ہوتے ہیں، یوں تو بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو شہزادی کونین کی عظمتوں کو بیان کرتی ہیں، لیکن ان تمام آیات میں سے اگر کسی ایک آیت پر انگلی رکھنا ہو، اگرچہ مشکل امر ہے، مگر پھر بھی اگر کسی ایک آیت پر انگلی رکھنا ہو کہ کون سی آیت جناب فاطمہ زہرا کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے سب سے عظیم آیت قرآنیہ ہے، تو جس آیت پر انگلی رکھی جا سکتی ہے وہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، آیت تطہیر۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آیت تطہیر اس اعتبار سے بھی عظمت شہزادی کونین کو اجاگر کرنے کے لیے ایک عظیم آیت ہے کہ جب ہم اس کے پس منظر کو اور شان نزول کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس انجمن میں عصمتوں کا اجتماع ہے، جہاں سردار انبیاء بھی ہے، سردار اولیاء اور اوصیاء بھی ہے، سردار جنت بھی ہے، نبی ہے، امام ہیں، سب معصوم ہیں، ان تمام شخصیتوں کی موجودگی میں خالق کائنات نے تعارف عصمت کے وقت نقطۂ پرکار عصمت جس ذات کو قرار دیا ہے وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ آیت تطہیر قرآن کی وہ آیت ہے
کہ جو کم سے کم 2 نبیوں کی دعاؤں کے جواب میں نازل ہوئی ہے. کم سے کم 2 نبیوں کی دعاؤں کے جواب میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. عزیزان محترم، اب ہم اس دعوے کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، چونکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ وقت کی درکار تھی. آج میں ایک تمہید کے بعد، اور شاید تمہیدی گفتگو کے بعد اصل میٹر ہمارا 5-7 منٹ سے زیادہ نہ ہو، لیکن تمہیدی جو راہیں ہموار کریں گے، جو تمہید استوار کریں گے، اس میں ایک ایک لمحہ آپ سب کا ساتھ چاہوں گا، اور یقیناً آپ کی بہترین سماعت ہمیں مددگار ہمارے لیے ثابت ہوگی، ہمیں یقین ہے. عزیزان گرامی، کم سے کم 2 تاریخ نبوت کے عظیم ترین نبیوں کی دعا کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت تطہیر ہے. لیکن ان 2 عظیم شخصیتوں میں پہلا نام جو ہے وہ جناب ابراہیم کا ہے. اگر تمہید استوار نہیں ہوئی تو آیت تطہیر کس طریقے سے اس اہمیت کی حامل ہے جس کا میں مدعی ہوں، جس کا دعویٰ کر رہا ہوں، وہ واضح نہیں ہو پائے گا مرحلہ. لہٰذا میں آج کی اس مجلس میں آیت تطہیر تک پہنچنے سے پہلے چند باتیں اس عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی مختلف دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جناب ابراہیم کی 5 ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جن دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی قرآن میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں. عزیزان محترم، بس فرق اتنا ہے کہ دعائیں ان بصارتوں سے نظر آ جاتی ہیں، لیکن ان کے جوابات کو دیکھنے کے لیے بصارت کے ساتھ بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کو پیش کیا ہے، جو اصل میں جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے. عزیزان محترم، جناب ابراہیم بارگاہ احدیت میں دست سوال بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پروردگار ان لوگوں کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کر بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جن لوگوں کے درمیان رسول بنا کر تو بھیج رہا ہے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو صاحب عزت و حکمت ہے. عزیزان محترم، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی سے میزبانوں کی طرف سے آپ سے خواہش کی جا رہی ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، سبھی لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا زحمت ہوگی، گزارش ہوگی تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، تھوڑا سا سمٹ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آگے تشریف لیں، آگے آ جائے گا. جی ادھر ہمارے لیفٹ سائڈ میں جگہ کچھ ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھیں بآواز بلند. عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی یہ جو دعا ہے، اس کے پہلے 2 آیتوں کے سہارے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے. جناب ابراہیم کی گفتگو نقل ہوئی ہے. جناب ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے ستونوں کو بلند کر چکے، تعمیر کعبہ کر چکے، تو دست سوال کو بلند کرتے ہوئے عرض کیا کہ پروردگار عالم، ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر آواز دی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک
ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھنا، اپنے آگے سر تسلیم خم کیے رہنے والا قرار دینا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان اپنے آگے سر تسلیم خم کیے رہنے والا قرار دینا، اور میری امت میں، میری نسل میں ایک ایسی امت چلانا جو امت مسلمہ ہو، جو امت مسلمہ ہو۔ اور پھر عرض کیا کہ پروردگار ہمیں اپنی عبادتوں کے سلیقے سے آشنا کر دے، توبہ کی توفیق عطا فرما، بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اعمال کا قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ دعا کر چکے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، خدایا مجھے اپنا مسلمان بنا کے رکھ اور میری نسل میں ایک ایسی امت کو چلا جو امت مسلمہ ہو۔ آج کی مجلس کا عنوان اور ٹاپک ذہن میں رہے، جناب ابراہیم کی دعائیں قرآن مجید میں اور ان کے جوابات۔ جب یہ دعا کر چکے کہ میری نسل میں ایسی امت کو چلا جو امت مسلمہ ہو، تب یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار میں نے اپنی نسل میں جس امت مسلمہ کو چلانے کی دعا کی ہے، اس امت والوں کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کر بھیج جو آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس دعائے ابراہیمی کا جواب سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں امت والوں کے درمیان ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا، نفسوں کو پاک بھی کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ یہ سارے امور وہ نبی انجام دے گا امت والوں کے درمیان جا کر کے کہ جن امور کے لیے تم نے دعا کی ہے۔ اب یہاں پر بھی ٹھہرنے کا اور وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے، چونکہ مجھے آخری آیت تک بڑی تیزی سے پہنچنا ہے۔ سورہ جمعہ میں جواب آیا سورہ بقرہ کی اس آیت کا۔ اب آئیے جناب ابراہیم کی دوسری دعا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ ابراہیم، اس کو پڑھیے، آپ کو ملے گا جناب ابراہیم علیہ السلام جب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس لا کے بساتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ پروردگار، میں اپنی بعض ذریت کو، اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بسا کے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکن تو چھوڑ کے نہیں۔ ماشاءاللہ ذاکرین اور پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، عام طور پہ یہی تو کہہ دیا جاتا ہے، ابراہیم نے کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس۔ عزیزان گرامی، بے آب و گیا سرزمین پہ ایک ماں کو شیرخوار بچے کے ساتھ لاوارث چھوڑ دینا یہ خلاف حکمت عمل ہے جو نبی نہیں کرتا۔ لہٰذا ابراہیم نے چھوڑنے والا لفظ استعمال نہیں کیا عربی میں، بلکہ آواز دی ربنا انی اسکنتو۔ اسکنتو کے معنی ہوتا ہے سکونت دلا کے جا رہا ہوں، بسا کے جا رہا ہوں۔ مسکن کہتے ہیں مکان کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بات ذہن میں رہے، میں مسجد میں ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں تو ایک پیغام دے دوں آج کی مجلس کا۔ جناب ابراہیم نے جو جناب اسماعیل کو مکے کی سرزمین میں بسایا ہے نا، اسی نسل اسماعیلی میں امیر المومنین بھی ہیں، رسول اکرم بھی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، ائمہ ہیں، بنی ہاشم ہیں، عبد المطلب ان کا خاندان ہے، اولاد ابو طالب ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نسل ابراہیمی ذہن میں رہے، اس سے مجھے آگے بھی کام ہے۔ یہ جو نسل ابراہیمی ہے جو اسماعیل کے ذریعے مکے کی سرزمین بسی ہے، اسی میں علی ہیں، خاندان علی ہیں۔ ہم میں دو ہی طریقے کے افراد ہیں،
ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اور دو طریقے سے اپنے کو علی سے منسوب کرتے ہیں، یا نسل کے اعتبار سے یا محبت کے اعتبار سے، یا علی کی اولاد ہیں یا علی کے عاشق ہیں، ہم علی والے ہیں۔ اور یاد رہے علی اور خاندان علی کو بسانے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جناب اسماعیل کو پہنچایا ہے تو یہ کہا پروردگار ہم اس نسل کو تیرے گھر کے پاس اس لیے بسا رہے ہیں تاکہ یہ نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں، تو جو علی والا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ یا لفظ کو بدل دیا جائے، جو بے نمازی ہے وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہم تیرے محترم گھر کے پاس بسا کے جا رہے ہیں تاکہ نمازیں قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اب خدا تجھ سے دعا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال۔ اولاد سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اگر اولاد سمجھ میں آ گئی تو جواب دعا ابراہیمی واضح ہو جائے گا۔ پروردگار اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسا کے جا رہا ہوں تاکہ نمازیں قائم کریں، اور تجھ سے دعا یہ ہے کہ میری اولاد کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ عزیزان گرامی، آواز قدرت ابراہیم میں کریم ہوں، جتنا مانگا جاتا اس سے ماں سوا دیتا ہوں، تو صحیح وقت آنے تو دو، میں تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت بنا دوں گا محمد کے زمانے میں۔ محمد کے زمانے میں جواب سورہ شعراء میں آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پورے مجمع کے مزاج کے اعتبار سے ان کو ساتھ لانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں اپنی ذریت کو بسا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازیں قائم کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت کو بسا دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، آج اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں جب آل محمد اتنے کمال والے تھے تو سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو گئے؟ جب اتنے فضائل والے تھے آل محمد تو سب ان کے چاہنے والے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سوال کا جواب اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ بہت نزاکت کے ساتھ آپ کے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں، امید ہے محنت ضائع نہیں ہوگی، پڑھا لکھا محترم مجمع ہے۔ جب آل محمد اتنے کمال والے تھے تو سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اولاد ابراہیمی ذہن میں آ گئی نا، جس کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت بنایا ہے نبی کے زمانے میں۔ عزیزان گرامی، ابراہیم کا جملہ سنیے گا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، عربی زبان میں من جو آتا ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، تھوڑے کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ عزیزو، جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، خدایا لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پروردگار لوگوں میں سے کچھ کے دل میں میری اولاد کی محبت ڈال دے۔ محبت آل محمد دعا ابراہیم کا جواب ہے، تو ابراہیم نے سب کی محبت مانگی کب تھی؟ تو اب آپ کو شکوہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو جاتے، آپ کو شکر خدا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دعا ابراہیم کے حصار میں رکھا۔ ایک بار مل کے سلوات پڑھیں آپ حضرات سب۔ تو اب شکوہ یہ نہیں ہونا چاہیے، شکوہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو جاتے، شکر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دعا ابراہیم کے حصار میں رکھا، ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، میری اولاد کی محبت لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں ڈال دے۔ عزیزو، تو یہ دو دعا، اس کی بھی تفصیل ہے جو چھوڑتے ہوئے اس کی شرح اور وضاحت پھر کبھی عرض کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور موقع دیا پروردگار عالم نے کبھی۔ عزیزان گرامی، اب میں تیسری دعا کی طرف بڑھ رہا ہوں، بہت مانوس اور مشہور دعا، معروف دعا، آپ نے آیت 12 سنی ہے، مگر اس رخ سے آپ کے حوالے وہ آیت پیش کر رہا ہوں، جناب ابراہیم کی تیسری دعا اور اس کا جواب ایک ہی آیت ہے جس میں دعا بھی اور جواب بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اعلان ہوتا ہے،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. مجھے 2 منٹ کے لیے خطابت کے انداز میں گفتگو کرنے کی اجازت دے دے بزرگ. عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے امامت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم تمہیں امامت عطا کرتے ہیں. جیسے یہ امامت ملی، جناب ابراہیم نے دست سوال کو بلند کرتے ہوئے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا میری ذریت میں بھی امامت رکھ دے. اللہ نے کیا کہا؟ ہاں یا نہیں؟ نہ ہاں کہا نہ نہیں، بلکہ ایک معیار بتایا، اور اللہ نے آواز دی کہ لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے جو گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف لفظ عہد کو مضاف کیا گیا ہے. لا، دیکھیں جو بھی کہہ رہا ہوں خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. لا ینال عہدی، ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے، یہ لفظ عہدی بتا رہا ہے. امامت منصب الہی ہے، سقیفہ کی کھیتی نہیں ہے. امامت، خدا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. یہ قرآن ہے، یہ کسی کے گھر کی روایت نہیں ہے، قرآن نے کھلا اعلان کیا ہے. اب کوئی قرآن کو نہ مانے تو الگ بات ہے. قرآن کا یہ اعلان ہے لا ینال عہدی، یہ میرا منصب ہے، یہ میرا منصب ہے، میں جس کو چاہوں امام بناؤں. عرب کے بدوؤں کو کہاں سے حق مل گیا کہ اپنے جیسوں کو بنا لیں؟ میں جس کو چاہوں گا امام بناؤں گا. لا ینال، اور پھر آگے معیار بتایا کس کو امامت ملے گی. لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. عزیزان گرامی، فریقین نے اپنے ترجموں میں اور تفسیروں میں تحریر کیا ظلم یعنی گناہ، ظلم یعنی گناہ. اب ہم نے اسی قرآن میں سورہ لقمان میں پڑھا، جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ خالق کائنات سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر 2 طریقے کے گناہ ایسے ہیں جن کی معافی ممکن نہیں ہے. ایک، اللہ کا شریک قرار دینے والا کوئی بندہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسرے، ماں باپ کا دل دکھانے والی اولاد. عزیزان گرامی، جو والدین کا دشمن ہو وہ جہنمی، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، وہ جہنمی. امام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ راضی ہیں، یہ بھی ایک پیغام منبر سے عرض کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مشرک ہے یا ماں باپ اس کے راضی نہیں ہیں دنیا میں، تو دنیا میں کتنے بھی اچھے عمل کر لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب اس کو واضح کرنے کا، اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے چونکہ میرا موضوع نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا چھٹے امام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. جہاں جہاں تک آواز جائے، پیغام دینے کا حق تو رکھتا ہوں نا محبت کے تقاضوں کے تحت. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، مگر انسانیت اور اسلامی برادری کے تحت پیغام دینے کا حق تو رکھتا ہوں نا. جس قرآن نے یہ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک و بت پرستی ہے، اسی قرآن نے کہا کہ یہ میرا عہدہ امامت مشرکوں تک یعنی گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا. اب مجھے انصاف سے بتائے دنیا، امامت کا مستحق وہ ہوگا جو 60 سال تک آغوش کفر و شرک میں رہا ہو، یا وہ ہوگا جو پیدا ہو تو دست رسالت پہ قرآن سنائے. میں علی والوں کے سامنے چوتھی دعا کرنے سے پہلے ایک بار اور التماس کروں گا، اگرچہ اب جگہ نہیں ہے مگر پھر بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے، اتنی گرمی نہیں لگے گی، تھوڑا سا اور سمٹ جائیے آپ لوگ تاکہ جو باہر ہے وہ اندر آ جائیں. سلوا پڑھیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ذرا سا سمٹ جائیں. ادھر تھوڑا سا، ادھر میرے لیفٹ سائڈ میں ذرا سا آپ لوگ آ جائیں، ذرا سا. جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، آپ آئیے گا تو جگہ بن جائے گی انشاءاللہ. ایک اور سلوہ پڑھیں پر محمد وآل محمد.
تو یہ عزیزان گرامی قرآن کی تیسری آیت، تیسری دعا اور اس کا جواب ایک ہی آیت میں۔ ابراہیم نے کہا امامت میری نسل میں دے دے، اللہ نے کہا تمہاری نسل میں امام بناؤں گا مگر اسے جو معصوم ہوگا، اسے جو معصوم ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کا نام قرآن میں ہے یا نہیں ہے، میں جواب دیتا ہوں کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کم سے کم علی والے تو محظوظ ہو کر کے جملے کو سنیں گے۔ اور عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی سب علی والے ہیں۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جناب ابراہیم کی، بغیر وضاحتوں کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کسی کو گفتگو کرنا ہوگا تو تھوڑی دیر مجلس کے بعد اس کی وضاحت آگے ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، جناب ابراہیم کی ہمیں ایک دعا ملی قرآن میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ پروردگار عالم، مجلس کا جملہ مجلس سمجھ کے سنیے گا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے، میرا انٹرپریٹر بنا کے بھیج دے، میرا ترجمان حق بنا کے بھیج دے۔ آخری دور میں کسی ایسے انسان کو میرے لیے بھیج دے کہ زبان اس کی ہو گویائی میری ہو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، بولے وہ سچا لوگ مجھے کہیں۔ اچھا فی الآخرین کیا ہے؟ ماہرین علوم اجتماعیات کا یہ کہنا ہے کہ زمانے تین حصوں پہ تقسیم ہوتے ہیں تاریخی اعتبار سے۔ زمان اولا جناب آدم سے لے کر کے جناب نوح تک کا زمانہ، زمان وسطی جناب نوح سے لے کے حضور تک کا زمانہ، اور زمان آخرین نبی سے لے کے قیامت تک کا زمانہ، یہ زمان آخرین ہے۔ ابراہیم نے دعا یہ کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، خدایا کسی کو آخری دور میں میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے، سچائی کی زبان بنا کے بھیج دے۔ مسلمانوں، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خلیل کی دعا قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں، تو اگر قبول ہوئی تو جواب بتاؤ کہاں ہے؟ تمہیں ملو تو ٹھیک، ورنہ ہم پتہ بتاتے ہیں۔ سورہ مریم میں جواب آیا، دعا پھر پڑھ رہا ہوں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، خدایا کسی کو آخری دور میں میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے۔ سورہ مریم میں جواب آیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا۔ عزیزان اکرامی، لسان صدق بنا کے بھیج دیا۔ علی کو عربی میں تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، زبر کی حالت میں علیًا پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں علیًا ولی اللہ، اشہد ان علیًا ولی اللہ۔ ہم نے لسان صدق، اچھا عام طور پہ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ لسان صدق کو علی بنایا، مطلب عظیم بنایا، بڑا بنایا، بزرگ بنایا، صفت کے طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، نام کے طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ مانیے کہ یہ نام ہے، آپ یہی مانیے کہ صفت ہے۔ آپ کے نام نہ ماننے سے قرآن تحریف سے بچا تو رہے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، قرآن تحریف سے بچا تو رہے گا، لیکن ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں ترجمہ وہی صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارا علی عظیم بھی ہے، بڑا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، برتر بھی ہے۔ ان سے گفتگو یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر آپ سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ میں نے جو لہجہ قرآنی کا ترجمہ کیا ہے، لہن قرآنی کا ترجمہ کیا ہے، اگر اس کو آپ کو دیکھنا ہے تو یہی مسجد میں یا گھر جا کر کے دعا ندبہ اٹھا کے دیکھیے گا، معصوم نے اسی لہجے کو بیان کیا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ چار دعائیں اور اس کے جوابات، عزیزان محترم، میں نے ابھی وحید خراسانی صاحب کی تاکید اور علماء کرام کی تاکید پیش کی تھی، اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ احیاء فاطمی کے لیے ہر طرف ہر جگہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ لہٰذا محرم کی طریقے سے ہمیں الحمدللہ ان ایام میں بھی اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلسل مجلسوں اور مسلسل تھکا جگائی کی وجہ سے ممکن ہے آواز ساتھ نہ دے، مگر آپ کی حسن سماعت کا سہارا ایسے ہی باقی رہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ مجلس کا حق ادا ہو جائے گا، میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ عزیزان گرامی، اب سنیے پانچویں اور آخری دعا جس کے لیے ساری تمہیدیں تھیں۔ چار دعائیں اور جوابات بہت تیزی سے میں گزر گیا اس کے حاشیوں کو چھوڑتا ہوا۔ پانچویں دعا
پورا مجمع وجد میں آئے گا، ہمیں یقین ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا اس منزل پر آ گیا ہوں۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، اس میں ہمیں ایک دعا ملی جناب ابراہیم کی۔ جناب ابراہیم مکے کی سرزمین پہ نسل اسماعیلی کو بساتے ہوئے خانہ کعبہ کے کنارے کھڑے ہو کر کے ایک دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ ہے کیا دعا کا جواب میں عرض کروں؟ عزیزان گرامی، دعا دہرا دوں، مجھے اور میرے بیٹوں کو، بیٹے ذہن میں ہے نا، نسل اسماعیلی ذہن میں ہے نا، بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ آواز قدرت ابراہیم، میں ایسا کریم ہوں کہ جتنا مانگا جاتا ہے اس سے کہیں سوا دیتا ہوں۔ دیکھو ابراہیم، تم نے اپنی اولاد کو ایک نجاست سے بچانے کی دعا کی ہے، میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچاؤں گا۔ چادر کے نیچے آنے تو دو، انما یرید اللہ۔ میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچاؤں گا، چادر کے نیچے آنے تو دو، انما یرید اللہ۔ علی والو، ابھی تک وہ تذکرہ کر رہا تھا جو ہمیں اور آپ کو پسند ہے، مگر 5 منٹ روک کے آپ کو وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے مولا کو پسند ہے۔ دعا کرتے ہوئے ابراہیم نے کہا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ اسی مکے کی سرزمین پہ ایک عظیم انسان آیا جسے دنیا یتیم عبداللہ محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی 25 بہاریں گزاری، عقد نکاح کا وقت آیا، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ بھائی دنیا کے جھوٹے سے جھوٹے مورخ نے یہ سچ تو لکھا، کہ نبی کا عقد نکاح علی کے والد محترم، مولا کے والد محترم حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ بیدار سماعتوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، قرآن سے گفتگو کو ملاتے ہوئے دعا پھر دہرا دوں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خدایا مجھے اور میرے بچوں کو صنم پرستی سے بچا لے، نجاست و بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ آواز آئی، ہم تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچائیں گے۔ اس دعا کو کیے ہوئے جناب ابراہیم کو تقریباً 2500 سال کا عرصہ گزرا۔ اب اسی مکے کی سرزمین پہ نبی کا عقد نکاح پڑھتے پڑھتے ابو طالب کہتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ مجھے ابراہیم کا، جملہ مکمل کروں، ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ میں کہوں گا ابو طالب یہ تو دستور عقد کے خلاف ہے۔ دستور عقد کیا؟ آپ نے مولوی حضرات کو نکاح پڑھتے دیکھا ہے نا؟ دستور عقد کیا ہے؟ تعریف یا خدا کی ہوتی ہے خطبہ نکاح میں یا نبی کی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کو کہ اپنا شجرہ، اپنا خاندان، اپنی تعریفیں بیان کریں؟ بھائی خطبہ نکاح میں یا تعریف خدا کی یا نبی کی۔ ابو طالب یہ آپ نبی کے عقد نکاح میں اپنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں ابو طالب، آوازیں دیکھو، میرے سامنے جو بیٹھا ہے نا یہ نبیوں کا نبی ہے، ولیوں کا ولی ہے، رسولوں کا سردار ہے، یا عالم الانصاب ہے، یہ نسلوں پہ نظر رکھنے والا ہے، یہ بیٹے سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کے سامنے میں خود کو ابراہیم کا بیٹا بتا رہا ہوں تاکہ اگر غلط کہوں تو ٹوک دے۔ ٹوکتا نہیں ہے،
اس کا مطلب میں ابراہیم کا اہل بیٹا ہوں، اور اگر میں ابراہیم کا بیٹا ہوں تو قرآن کی روشنی میں بت پرستی کی نجاست میرے قریب نہیں آ سکتی۔ میں نے لفظ اہل کہہ کر کے ذہن میں ابھرنے والے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ میں ابراہیم کا ویسے بیٹا ہوں جیسے شیس، جیسے حابیل، جیسے اسماعیل، ویسے نہیں کہ جیسے قابیل، جیسے فرزند نوح اہل بیٹا ہوں۔ اور میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ غلط کہوں تو ٹوک دے۔ عزیزان گرامی، آپ نے بڑی دیر تک روایت آیتوں کا سفر میرے ساتھ کیا۔ ایک روایت درج کر دوں جس ماحول میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، عظمت ابو طالب کو بیان کرنے والی ایک عظیم روایت تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا۔ عزیزان محترم، جناب زید بن حسام، حسام بھی پڑھا جاتا ہے، زید بن حسام کے گھر میں نبی کی دعوت ہے۔ بھیڑ کی بھنی ہوئی ران سامنے آئی، پوری توجہ سارے مجمع کی۔ بھیڑ کی بھنی ہوئی ران دسترخوان پہ آئی۔ نبی نے پوچھا اپنے صحابی سے، زید یہ بتاؤ ذبیحہ کس کا ہے، کافر کا یا مومن کا، مسلم کا؟ کس کا ہے، مومن کا یا مشرک کا؟ عزیزو، وہ نبی جو ہم سے کہتا ہے کہ کسی مسلمان کے گھر جاؤ تو تحقیق نہ کرو، جو دے وہ چپ چاپ کھا لو، اس کا عمل، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، مگر ہاں اس کے گھر جا کے تحقیق کرنا ضروری ہے، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ لاوالی ہے، یہ نجس ناپاک حرام حلال کا خیال نہیں رکھتا، اب اس کے یہاں پوچھنا اس کی توہین نہیں ہے۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کی توہین نہیں ہے بلکہ اپنے فریضے کی ادائیگی ہے۔ لیکن عام مسلمان کی حرمت کا اسلام نے خیال رکھا ہے، جاؤ تو پوچھو نہیں کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، یہ گناہ سے تم کو نزدیک کر دے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو دے رہا ہے وہ چپ چاپ کھا لو۔ لیکن کیا یہی مسئلہ نبی کے لیے بھی ہے؟ عزیزان گرامی، نبی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بدن میں لا علمی کی وجہ سے ایک لقمہ بھی حرام اور ایک دانہ، ایک قطرہ بھی نجس نہیں جا سکتا۔ لہٰذا نبی نے اپنے صحابی سے تحقیق کی، یہ بتاؤ زید ذبیحہ کس کا ہے؟ زید نے کہا یا نبی اللہ، ذبیحہ تو کافر کا ہے۔ صاحب خلق عظیم پیغمبر جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ میزبان کا دل نہ توڑو، وہ اپنے صحابی کے دسترخوان کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، اے زید میں تو دنیا کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کافر کا نہ کھاؤ، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرے لیے ایک لقمہ بھی کافر کے ہاتھ کا حرام ہے۔ جو نبی زید کا دسترخوان چھوڑ کے اٹھ گیا، ایک لقمہ بھی کافر کا نہیں کھا سکتا، اسی نبی نے 45 سال تک ابو طالب کے گھر میں 45 سال تک ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے دسترخوان پہ، ابو طالب کے ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ تو کیا نبی کا کردار بھی ہماری طریقے سے گھر میں کچھ اور باہر کچھ ہے؟ وہاں صحابی کی بات آئی تو چھوڑ دیا دسترخوان، یہاں چچا کی بات ہے تو الیاذ باللہ پارٹی بازی کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سی دلیلیں ہیں عظمت ابو طالب کے حوالے سے، قرآن مجید کی آیتوں کی شرح کرتے ہوئے پورا عشرہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں تو نہیں پیش کی جا سکتی، مگر ایک جملہ میں عرض کر دوں، ابو طالب کے ایمان پر ساری دلیلیں رہتے ہوئے بھی بہت عظیم گوشہ حوالے کر رہا ہوں، بیدار سماعتوں کے حوالے، ساری دلیلیں رہتے ہوئے بھی کافر کیوں کہا گیا؟ صرف ایک کھوکھلی روایت ہے، کھوکھلی روایت۔ آپ نے اس عالم اہل سنت کی بات تو سنی نا، وہ ویڈیو اور کلپ تو دیکھی نا، 12,000 صفحے عظمت ابو طالب پر لکھے ہیں اپنی کتابوں اور قرآن سے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں سے لکھا نہیں لکھا عزیزو، 12,000 صفحے پہ مشتمل فضائل ابو طالب ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر کیوں کہا گیا ابو طالب کو کافر؟ صرف ایک کھوکھلی روایت ہے اس جھوٹے راوی کی جو فتح خیبر کے بعد اسلام کی نقاب چہرے پہ ڈال کے یہودی انسان وارد بزم مسلمین ہوا، اور اسی کام کے لیے ہوا تھا،
اور اس نے روایتوں کی نہ جانے کتنی فیکٹریاں کھول دی، جھوٹی روایتیں گڑھنے کا کام کرنے لگا۔ اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، کچھ موانع ہمیں روک رہے ہیں۔ اور اسی جھوٹے راوی کی یہ روایت ہے کہ نبی جو وہاں سے چلی اور یہاں تک آ گئی، آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی نے حضرت ابو طالب کے آخری وقت بند کمرے میں جھک کے دھیرے سے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر نہیں پڑھا۔ عزیزان گرامی، چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ اپنے محترم افراد، ان کی نیت اچھی رہتی ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ اپنے مجمع میں عظمت ابو طالب بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، عظمت علی بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہاں بات پہنچ رہی ہے۔ بھائی ضرورت دو وجہ سے ہے، ایک تو فی نفس یہ ذکر ثواب ہے، دوسرے ان کے ذریعے دوسروں تک پیغام پہنچے گا، اس لیے عالم بیان کرتا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، بند کمرے میں دھیرے سے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ بھائی روایت کے فقیروں، کبھی درایت پہ بھی غور کیا؟ اس روایت میں خفیگی کے، پوشیدگی کے تہرے پردے ہیں۔ بند کمرے میں ایک، کان میں جھک کے دو، دھیرے سے کہا تین۔ میں پوچھوں گا یہ بند کمرے کی بات راوی تک پہنچی کیسے؟ کون تھا نبی کے گھر میں جاسوس، یا جس نے نبی کے بند کمرے کے راز کو بھی راز نہ رہنے دیا؟ توجہ، مگر مجھے راوی سے زیادہ مسلمانوں کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے۔ ارے جو بات نبی نے بند کمرے میں کہی وہ سب نے مانی، اور جو بات کھلے میدان، جو بات نبی نے کھلے میدان میں سب کو دکھا کے، سب کو بتا کے کہی، وہ کسی نے نہ مانی، وہ کسی نے نہ سنی۔ عزیزان گرامی، تو ابراہیم نے دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دعا کی، جواب آیا سورہ احزاب میں کہ ابراہیم ہم تمہاری دعا کے جواب میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچائیں گے، چادر کے نیچے آنے تو دو۔ یہ دعا تو 2500 سال پہلے ہوئی تھی۔ اب آئے تطہیر نازل ہوتے وقت دوسرے عظیم ترین نبی نے دعا کی، جو ابراہیم سے بھی افضل نبی ہے، سب سے افضل نبی، وہ دعا کرتا ہے۔ مسجد میں ذکر کر رہا ہوں تو مجھے چند جملے عربی کے دہرانے دیجئے جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں، عزیزان محترم، بی بی فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ أَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورضوانك وغفرانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بی بی کہتی ہیں جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے، چادر کے نیچے اکٹھا ہو گئے، تو میرے بابا نے چادر کے دونوں، یہ روایت عزیزان گرامی خطابت نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ فاخذہ، میرے بابا نے چادر کے دونوں سروں کو پکڑا اور دبا دیا۔ نہیں معلوم کیا مقصد ہے؟ پنجتن کے اکٹھا ہونے کے بعد چادر کے دونوں سروں کو پکڑ کے کیوں دبا رہے ہیں؟ وہ کوئی اور نہ ہے، کسی کا ایک ذرا سا حصہ بھی داخل نہ ہونے پائے ہاتھوں کا۔ اب اس کی وضاحت میں تو جو چاہے کہے عزیزان گرامی، مگر بی بی کہتی ہے چادر کے دونوں سروں کو دبا دیا، اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی پروردگار عالم، یہ ہمارے اہل بیت ہیں،
یہ ہمارے حامی اور مددگار ہیں، ہمارے خاص الخاص ہیں، ہمارے اپنے ہیں. خدایا یہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں. جو ہمارا دوست ہے وہ ان کا دوست ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے، یا پلٹ کے جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. پروردگار اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی مغفرتیں ان کے اوپر نازل فرما، اور خدایا ان سے نجاست کو دور رکھ، اس طریقے سے ان کو پاک و پاکیزہ رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے. جب یہ دعا کر چکے نا نبی زمین پر، تو آسمان پر اللہ نے فرشتوں کو خطاب کیا، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ. فضیلت زہرا سن کر کے عربی جملوں کو، سمجھ کر کے عربی جملوں کو سننا عزیزو، تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود لطف آئے گا. فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے، آسمانی مخلوقات کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے آواز دی، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں اور اے میرے فرشتوں، تم سب سنو، جو کر رہے ہو اسے چھوڑو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں اسے سنو. سنو، میں نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ کہکشاں، یہ سبزے، یہ باغات، یہ پوری کائنات کچھ نہیں بنایا مگر ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہیں. خدا یہ 5 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے. خالق نہج بلاغہ کا خالق ہے تو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہو. بھائی اتنا کہہ دیتا کافی تھا کہ جو چادر کے نیچے ان کے صدقے بنایا. یہ خمسہ کیوں کہا 5 کے صدقے میں؟ عجب نہیں آواز ہے. ابھی جبریل بھی جائے گا، جبریل کو سمجھا رہا ہوں چھٹا بن کے جانا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے صدقے میں بنا ہے سب کچھ. جبریل یہ ساری کائنات، اور تم بھی ان کا صدقہ ہو جو چادر کے نیچے ہیں. سوچنا نہیں کہ تمہارے صدقے میں. اور اسی لیے جبریل جب آئے تو سادسہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. عزیزان گرامی، اب اللہ نے جب کہا نا، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. مجھے یہ باتیں عرض نہیں کرنا تھا مگر آپ کے اچھے انداز سماعت کو دیکھتے ہوئے 2-4 منٹ میں نے ایڈ کر دیا عربی کے جملے. عزیزان گرامی، جبریل کہتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، خدایا چادر کے نیچے کون ہے؟ اب میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، عصمتوں کی انجمن میں نقطۂ پرکار عصمت اللہ نے بنایا ہے تو بی بی کو. اب اس کو واضح نہیں کروں گا، صرف اللہ کا جملہ دہرا رہا ہوں. جو عرش پہ اللہ نے کہا، فرش پہ جبریل نے دہرایا. پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تعارف کرایا، تفصیلات چھوڑ رہا ہوں. جبریل نے پوچھا هل تاذن لی ان اهبط الى الارض لاکون معهم سادسا، میں چھٹا بن کے چلا جاؤں؟ کہ اجازت ہے چلے جاؤ. نام کا دزن تو لکا فہبط الامین و جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک بعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ. پورا جملہ پھر دہرایا یہاں. اے نبی، وہ علی اعلی، ایک علی اندر ہے، ایک علی اوپر ہے، اور آواز دی جا رہی ہے وہ علی اعلی، اوپر والا علی آپ کو سلام کہتا ہے، تحیت و اکرام منتقل کراتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے میں نے یہ کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب دہرایا میں نے نہیں بنایا مگر آپ کے صدقے میں مجھے اجازت دی ہے کہ میں اندر آ جاؤں. حل تاذن لی یا رسول اللہ ان ادخل معکم تحت الکساء، کیا اجازت ہے میں بھی اندر آ جاؤں؟ میں کہوں گا جبریل جب وہاں سے اجازت مل گئی، اس جملے پہ خاص کر کے بزرگوں کا ساتھ چاہوں گا، جب وہاں سے اجازت مل گئی تو یہاں کیوں اجازت مانگ رہے ہو؟ کہ اجازت نبی سے نہیں، اصل میں اس بی بی سے مانگ رہا ہوں جس کی چادر ہے، جس کی چادر ہے. عزیزان گرامی، اگر تھکان طاری نہیں ہوئی ہے تو چند جملے سننے کی آمادگی کے اظہار کے لیے ایک بار مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند.
اجازت سوزے دل چھوٹے بڑے سب نے نعرہ مولا کے نام کا لگایا. تو ایسے موقع پہ میں یہ عرض کرتا ہوں 4 مصروں کے سہارے سے کہ ہر موقع پہ ہم قوت کے حصول کے لیے نام علی کا سہارا لیتے ہیں. شاعر نے خوبصورت 4 مصرے کہے, آپ سب کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سوزے دل سوزے جگر دیدہ نم رکھتا ہوں, اپنے سجدوں سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. جبریل نے پوچھا بہت جلدی کوشش یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ میٹر منتقل کر سکوں. آخر کے 5-6 منٹ عزیزو. جبریل نے پوچھا اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ نبی نے اجازت دی, اندر گئے. اب ایک جملہ مجھے نہیں معلوم کہ میں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں پہنچا پاؤں گا, مگر میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ پوری مجلس اسی ایک جملے کے لیے تمہید تھی. جبریل امین اندر آنے کے بعد آیت پڑھتے ہیں ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیے تطہیر پڑھتے ہوئے جبریل نے کہا کہ اللہ آپ سب پہ وحی نازل کرتا ہے. شاید خطابت کا جملہ نہ ہو مگر فضیلت کا اہم گوشہ ہے پنجتن کے لیے. عربی زبان میں دیکھیے آیت کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی پہ نا, نبی اندر تھے. عربی زبان میں الیکا کہتے ہیں ایک آدمی کے لیے, اور الیکم پلورل کی جو لفظ ہے, جمع کی لفظ ہے. تو جبریل کو نبی سے کہنا چاہیے تھا ان اللہ قد اوحی الیکا, اے نبی اللہ آپ پر وحی نازل کرتا ہے. مگر جتنے نسخے ہیں حدیث قصہ کے اٹھا کے دیکھیے ہر جگہ الیکم ہے, اوحی الیکم. جبریل نے کہا چادر کے اندر آنے کے بعد 5 معصوموں کے درمیان کہ اللہ آپ سب پر وحی نازل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امین وحی ربانی کی نظر میں جیسے صاحب وحی نبی ہے ویسے ہی علی ہے, ویسے ہی حسن ہے, ویسے ہی حسین ہے, ویسے ہی فاطمہ ہے. یہ سب صاحب وحی ہیں. عزیزان گرامی, مجلس کو ختم کرنے سے پہلے اس جملے پہ لا کے گفتگو روک دوں جہاں میں نے گزشتہ سال مجلس کو ختم کیا تھا. ہمارے محترم سامعین کے ذہن میں وہ جملہ محفوظ ہوگا اور اسی جملے سے ربط مصائب. عزیزان گرامی, خدا اہل بیت کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے. جبریل امین نے باہر کھڑے ہو کے وہ ساری تفصیل دہرائی جو آسمان پہ کہی گئی تھی, اور اندر آنے کے بعد آیت تطہیر سنائی. جبریل جو باہر کہا تھا وہ اندر کہہ دیتے, جو اندر کہا وہ باہر پڑھ دیتے. کہ نہیں, جو باہر پڑھ رہا تھا وہ اہل بیت کا قصیدہ تھا, میں چاہتا تھا زمانہ سنے, مگر جو اندر پڑھ رہا ہوں وہ اہل بیت کے افراد کو معین کرنے والی آیت ہے نا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر میں رہنے کے بعد اہل بیت میں آ جائیں گے. اور جبریل نے جو لفظ دہرایا ہے اللہ کی طرف سے یہاں زمین پہ آنے کے بعد وہ کیا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. آخری جملہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. میں باہر تک کے پورے مجمع کا ساتھ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کائنات آپ کے صدقے بنائی ہے. میں کہوں گا خداوند عالم یہ عزت و جلالت کی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ فضائل کا وہ گوشہ ہے جس میں آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں. اپنی عزت و جلالت کی قسم کیوں کھائی تو نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے, کہیں تین کی, کہیں زیتون کی, کہیں حور کی, کہیں غلمان کی, کہیں سورج کی, کہیں چاند کی, کہیں ستاروں کی, کہیں دوڑتے ہوئے گھوڑے کی, کہیں زمانے کی. الگ الگ قسمیں کھائی ہیں. ان میں سے کوئی ایک قسم یہاں بھی کھا لیتا, کسی چیز کی قسم کھا لیتا. یہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کیوں کھائی؟
अजब नहीं आवाज कुदरत आए, क्या तुम्हें दस्तूर कसम नहीं मालूम? आखिरी जुमला है फजाइल का रफ्ते मसाइब। तुम्हें क्या दस्तूर कसम नहीं मालूम? कसम का तरीका यह है कि जिस चीज की कसम खाई जाती है उसको आला और अरफा होना चाहिए उससे जिसके लिए कसम खाई जाए। मैंने आले मोहम्मद के लिए कसम खाने से पहले कायनात पे नजर डाली तो मगर जिधर नजर गई सब इनका सदका नजर आए। बस इनसे अफजल एक मेरी जात थी, लिहाजा कहा व इज्जती व जला। एक मेरी जात थी, लिहाजा कहा व इज्जती व जलाली। और अजीजान ग्रामी, आये तथहीर नाजिल होने के बाद, मुझे याद है गुज़िश्ता साल भी मैंने इसी जुमले से रब्त मसाइब लिया था। आये तथहीर नाजिल होने के बाद 6 महीने तक लगातार, मैं आखिर में आपसे एक बार और गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा और सिमट आइए, सलवा पढ़ते हुए आप लोग आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग तशरीफ ले आगे। आप लोग अंदर आ जाएं। मसाइब के चंद जुमले पढ़ना चाहूंगा, जो लोग बाहर खड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी जगह बन गई है, आप लोग तशरीफ ले अंदर आ जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि बैठ के मसाइब सुकून से, आज मसाइब की शब में मसाइब के चंद जुमले सुन लीजिए आप। आयत तथहीर के नाजिल होने के बाद नबी अकरम रोजाना, ये 6 महीने तक रिवायत में है, नबी का दस्तूर था कि जब सुबह की नमाज के लिए मुसल्ले पे जाते थे तो बीबी सैयदा के दरवाजे पे ठहरते थे और ये कह के सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मअदन अर्रसाला। ज़माने को ये बताना चाह रहे थे कि अज़मत दर सैयदा क्या है। अज़ीज़ान ग्रामी, वो दरवाज़ा कि जहाँ जिब्रील आके इजाज़त तलब करते हैं, वो दरवाज़ा कि जहाँ इज़राइल मलकुल मौत ठहर जाते हैं, वो दरवाज़ा कि जहाँ पर नबी अकरम सलाम करते हैं, उस दरवाज़े पर नबी की आंख बंद होने के बाद मुसलमान आग और लकड़ी लेकर के आ गए। अजीज़ों, एक जुमला शुरू में पढ़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद यह है कि आपके मसाइब का अंदाज हो ऐसा होगा बाहर तक के पूरे मजमे का कि मेरी आवाज़ दब जाएगी और आप ये सोच सोच के सिर्फ रोएंगे कि आज हुसैन की यतीमी की रात है। अज़ादारों, आपको हुसैन इब्न अली का वास्ता है, अगर रोना आए तो अपनी आवाज को जारी रखना, मेरी आवाज पहुंचे चाहे ना पहुंचे। खुदा आप सबको सलामत रखे, आप अहले गिरिया हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शब आशूर है, और यकीनन आशूर की रात से कम ये रात नहीं है। आशूर के दिन फातिमा आंसुओं का नजराना लेने आती है और आज फातिमा का लाडला आंसुओं का नजराना लेने आता है। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे, ज़हरा के चाहने वालों में शुमार करे। इस दरवाजे की अहमियत नबी ने बार बार बताई, मगर नबी की आंख बंद होने के बाद मुसलमान आग और लकड़ी लेकर के आ गए। जलता हुआ दरवाजा फातिमा ज़हरा के पहलू पे गिराया। नबी की इकलौती बेटी ने दर्द से तड़पते हुए कहा, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी लक़द क़ुतिला मा फ़ी अहशाई। फिज़्ज़ा,
مجھے سنبھالو، میرا بچہ مارا گیا۔ اجرکم اللہ، فضہ میرا بیٹا مارا گیا۔ عزادارو، مصائب کی ساری تفصیلات میں سے 2 روایت پڑھوں گا جو آج کی شب میں ضرور پڑھتا ہوں۔ حالانکہ مصائب کی وہ داستان ہے کہ زینب کبریٰ نے 1 سال مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد، وہ زینب کہ جس نے مدینے آنے کے بعد رسول سے کہا تھا، رسول خدا یا جدہ نانا جان، پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ وہ زینب جس نے یہ کہا کہ نانا جان اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کی امت کے دیے سوغات اور تحفوں کو دکھاتی۔ ابھی تک پشت دروں کے زخم سے چھلنی ہے، مگر زینب نے بھی وہ مرثیہ نہیں پڑھا جو 90-95 دن میں فاطمہ زہرا نے پڑھا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیالیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا گزر گئی فاطمہ پر کہ صرف 3 مہینے کے اندر 18 سال کی جوان ضعیفہ ہو گئی۔ دو جملے، 2 روایتیں جو آج کی شب ضرور پڑھتا ہوں۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک معظمہ سامنے لائی گئی، بے ہوش ہے، سر پہ گرز کا نشان ہے۔ جب اس کو غش سے فاقہ ہوا تو چھٹے امام نے پوچھا، بی بی تو کون ہے اور تیرے سر پہ یہ گرز کیوں مارا گیا، یہ زخم کیوں لگایا گیا؟ بی بی کہتی ہے، مولا میں آپ کی چاہنے والی ہوں۔ کہا پھر یہ سر پہ گرز کیوں مارا گیا؟ کہ مولا میں سڑک کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسلا، میں زمین پہ گری، جیسے ہی میں زمین پہ گری مولا میں نے آپ کی دادی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی۔ بس لعنت بھیجنا تھا کہ بادشاہ کے کارندوں نے گرز مارا، پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ عزادارو، تڑپ جاؤ گے، جملہ دوہرا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے، امام نے پوچھا، بی بی جب تو گری تو نے میری دادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں بھیجا؟ کہ مولا جب میں گری نا تو میری پسلیوں پہ چوٹ آئی، شدید درد اٹھا، میں نے سوچا پسلیاں ٹوٹی نہیں ہے، اتنا درد۔ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان پسلیاں پشتہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ پروردگار گواہ رہنا، یہ سارے مومنین تیرے نبی کی محبت میں بنت مصطفیٰ پہ ماتم کر رہے ہیں۔ بی بی معشر میں اپنا وعدہ وفا کر دینا کہ جب تک عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔
اللہ اکبر. دوسری روایت، یہ روایت وہ روایت ہے کہ شہادت زہرا کی تاریخ میں اگر یہ روایت نہ پڑھی جائے تو مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک روایت پڑھ رہا ہوں عزادارو. تاریخ کہتی ہے جب جنازہ امیر المومنین نے تیار کر لیا، یقیناً آپ نے علماء سے مصائب سنا ہوگا، مگر شہادت کی تاریخ ہے، شب کا سناٹا، اندھیری رات ہے. پھر سے جملہ سننا اور امام زمانہ کو پرسا دینا. جب جنازہ امیر المومنین نے تیار کر لیا نا، تو دستور دنیا کے مطابق بچوں کو دیدار آخر کے لیے بلایا. خدا نہ خواستہ کسی کی ماں دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو بچے ضرور دیدار کرتے ہیں. علی نے بھی بلایا، حسن آؤ ماں کو دیکھو. ماں کا دیدار کیا، الگ ہو گئے. زینب و ام کلثوم نے دیدار کیا، مگر حسین قریب نہیں آتے. ایک روایت تھوڑا ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ میں سے جو جتنا گریہ کرنا چاہے گریہ کر لے. حسین جب بار بار کہنے پہ نزدیک نہیں آئے تو علی نے ایک جملہ کہا جس سے حسین تڑپ کے قریب آئے. کہا بیٹا کیا ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ ہم تابوت اٹھا رہے ہیں. دوڑے ہوئے حسین تابوت کے قریب آئے، پائیں کھڑے ہو گئے، تابوت کے سرانے نہیں گئے، پائیں کھڑے کھڑے آواز دی، اماں اماں. کیا مرنے کے بعد محبت میں کمی آ جاتی ہے اماں؟ اماں کیا کبھی ایسا ہوا کہ حسین آیا ہو اور آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو؟ عزادارو، اتنا کہنا تھا، بندہائے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال سینے سے لگ جا. حسین ماں کے سینے سے لپٹے، جبریل امین آ گئے، اے علی حسین کو سینے سے الگ کر لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی. کیا ہو گیا کہ اس منظر کو دیکھ کے جنت میں نبی گریہ کناں ہے، نبی کو روتا دیکھ کے صف انبیاء اور ملائکہ میں تلاطم برپا ہے. عزادارو، آخری منظر، مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد جتنی دیر چاہنا کھل کے گریہ کرنا، حسین کو پرسا دینا. عزادارو، علی آگے بڑھے، شانہ ہلایا، بیٹا ماں کے سینے سے الگ ہو جا. مگر حسین ماں کے سینے سے الگ نہیں ہوتے. کہ بیٹا الگ ہو جا، قیامت آ جائے گی. حسین نے کہا ماں میں تمہارے سینے سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گا اماں جب تک مجھ سے کوئی وعدہ نہ کر لو. اجرکم اللہ. آخری جملہ، آواز سیدہ آئی، بول میرے لال کیا کہتا ہے؟ کہ اماں مجھ سے وعدہ کرو جس طریقے سے تم نے اپنے وقت آخر مجھے سینے سے لگایا ہے،
جب کربلا میں میرا وقت آخر ہوگا تو کربلا آؤ گی اماں. فاطمہ نے وعدہ کیا. عزادارو 1 منٹ آواز گریہ ایسے ہی جاری رکھو. میرے لال وعدہ کرتی ہوں کربلا ضرور آؤں گی. اس واقعے کو 50 سال گزرے. ذاکرین پڑھتے ہیں حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے ہیں. ڈگمگاتے نہیں ہیں. کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب, کبھی آگے دیکھا کبھی پیچھے. ایسا لگتا تھا جیسے کچھ تلاش کر رہے ہو. اسی اثنا میں آواز سیدہ سمے اسپا کے پاس سے آئی. اے میرے لال کدھر دیکھتا ہے, تیری ماں آ گئی. ارے غضب ہو گیا. حسین آغوش سیدہ میں آئے. شمر کا خنجر چلا. ماں کی آغوش میں بیٹا ذبح ہو گیا.